ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ناظرین، میں ایک نیا سلسلہ اولیاء اللہ کے حوالے سے لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے بھی 2 ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کر دیکھ لیجئے۔ آج کی ویڈیو جس شخصیت کے بارے میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ شخصیت بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان پاک پتن سے رہا اور یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کے جو والد ہیں وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے۔ آپ کے والد یا آپ کے دادا افغانستان فرخ شاہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ناظرین بابا مسعود فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آپ کا تعلق اہل سنت صوفیہ میں آیا اور آپ بلا شبہ پنجابی شاعری کے پنجابی ادب کے سب سے پہلے باکمال صوفی بزرگ بھی گزرے ہیں۔ آپ نے دنیا میں ایک اکیلے اللہ کی دعوت دی اور اسی پر آپ نے محنت کی۔ آپ کا جو لقب ہے گنج شکر کیوں پڑھا اور آپ نے کس طرح اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی، آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے۔ ناظرین، اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چینل پر 621 سبسکرائبر سے آگے چینل نہیں جا رہا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات معلوم ہے جو میں اپنی ویڈیو میں آپ کو نہ بتا سکوں تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ آپ کی ولادت سن 1173 بمطابق 589 میں ہوئی اور وصال 1265 بمطابق سن 666 میں ہوا۔ آپ کا خاندانی نام فرید الدین مسعود ہے اور والدہ کا نام کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہا ہے اور والد محترم جلال الدین ہے۔ بابا فرید 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ بغیر کسی شک و شبہ کے پنجابی ادب کے پہلے اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع جلائی اور صرف ایک اللہ کی دنیا کی پہچان کروائی۔ بابا فرید سن 584 سے 1173 میں ملتان کے قصبے کوتوال میں پیدا ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد کابل کے فرخ شاہ کی اولاد میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ بابا فرید کے والد شیخ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے جو شہاب الدین غوری کے زمانے میں ملتان کے قصبہ کوتوال میں آ کر آباد ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے دادا ہجرت کر کے لاہور آئے اور اس کے بعد کچھ وقت قصور میں گزار کر کوتوال چلے گئے۔ ناظرین، بابا فرید الدین مسعود کا نام گنج شکر یعنی ان کا جو لقب ہے وہ اس طرح سے کیوں پڑا؟ آپ کی والدہ ماجدہ کلثوم خاتون نے پہلی بار بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں انعام کے طور پر چینی یعنی شکر کا انعام دیتا ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بڑے اور مزید انعامات دیے جاتے ہیں۔ بابا فرید الدین جب نماز پڑھتے تو کلثوم خاتون چپکے سے ان کے مصلے یعنی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ وہ شکر کی پڑیا انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کلثوم خاتون شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئیں تو اگلے دن استراب سے پوچھا کہ اے فرید الدین مسعود، کیا آپ کو کل چینی یعنی شکر کی پڑیا مل گئی تھی؟ تو بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں میں جواب دیا تو کلثوم خاتون نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ ان کی لاج رہ گئی اور اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا گیا۔ تب انہوں نے بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ فرید الدین مسعود، آپ تو واقعی گنج شکر ہیں۔ ناظرین، بابا فرید ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے جہاں ان کی ملاقات جناب بختیار کاکی اوشی سے ہوئی اور وہ ان کی ارادت میں چلے گئے۔ اپنے مرشد کے حکم پر بین الاقوامی اور سماجی تعلیم کے لیے قندھار یعنی افغانستان اور دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انڈیا کے شہر دلی پہنچ گئے۔
مرشد کی وفات پر ان کو چشتیہ سنگت کا سربراہ بنایا گیا۔ وہ معین الدین چشتی اور قطب الدین بختیار کاکی کے بعد اس کے تیسرے سربراہ تھے اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد تھے۔ عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے جاگیر ہونے کے باوجود پاک پتن جو اس وقت کفرستان تھا قبرستان میں اگنے والی جھاڑی کری سے ڈیلے حاصل کر کے پانی میں ابال کر کھاتے، لیکن کبھی کسی سے مستعار شے لے کر نہ کھائی۔ انہوں نے دیگر علماء کرام، صوفیہ کرام، مشائخ اور درویشوں کی طرح محبت، بھائی چارے، امن و امان اور باہمی میل جول کا درس دیا، جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے خلفاء میں حضرت علی احمد علاء الدین صابری کلیری اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت مولانا بدر الدین اسحاق، بابا فرید الدین گنج شکر کے سب سے پہلے خلیفہ کا نام جمال تھا۔ بابا جی نے الجمال کے نام سے مشہور کر دیا۔ جمال الدین بانسی انڈیا میں رہتے تھے۔ یہ تھے ناظرین بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مختصر سی سوانح حیات۔ امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔